تو مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے تراشنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے ترتیب دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کو مینٹلی ٹارچر نہ کر سکے، آپ کی زندگی کا جو سکون ہے اس کو تباہ و برباد نہ کر سکے، تو پھر یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو دوستو، مولا علی کا فرمان زندگی کے سکون کو لے کر کے، زندگی کے سکھ کو لے کر کے، چونکہ ہمارا ہر عمل جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم لوگ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ رشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سبھی چیزوں کا الٹیمیٹ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف سکھ یعنی کہ سکون کو حاصل کرنا۔ اور اس والے سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان نیسیسری ہیں، یعنی کہ غیر ضروری ہیں۔ سکھ نال نصیباں دے، لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کسی ریاست کی بادشاہت ہو آپ کو تب جا کر کے سکھ ملے گا، بہت سارے رشتے ہوں تب جا کر کے آپ کو سکھ ملے گا۔ تو مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے تراشنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے ترتیب دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی آپ کو مینٹلی ٹارچر نہ کر سکے، آپ کی زندگی کا جو سکون ہے اس کو تباہ و برباد نہ کر سکے، تو پھر یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی کہ یہ تین عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ چپ یعنی کہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ موسٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی آگ جو کہ ہمارے لیے نہیں جلائی گئی ہوتی، ایسا کنواں یا ایسا کھڈا جو ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، ایسا بچھا ہوا جال جو کسی اور شکار کے لیے شکاری نے بچھایا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس غیر ضروری عادت کی وجہ سے، یعنی کہ زبان کے کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے اس آگ میں جا گرتے ہیں، اس جال میں جا پھنستے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری عادت کے بارے میں مولا علی کا فرمان کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ہمیشہ سکھ رہے، سکون رہے، تو اگنور کرنا سیکھ لیں، یعنی کہ نظر انداز کرنا سیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری باتیں یا پھر بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کی ہمارے نزدیک، ہماری ذات کے نزدیک کسی بھی ٹائپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی کہی ہوئی بات یا چھوٹی سی کی ہوئی حرکت جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس طرح سے مینٹلی ٹارچر کرتی ہے کہ جیسے کسی سانپ نے ہمیں ڈسا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ والی جو ہماری خوبی، یہ والی جو ہماری عادت ہے، یہ تب جا کر کے ہمارے کام آتی ہے، اور اس عادت کی وجہ سے ہم غیر ضروری جو ٹارچرز ہوتے ہیں، غیر ضروری جو فٹیگز ہوتے ہیں، ہم لوگ ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر مولا علی کا فرمان کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے تراش رہے ہیں، تو پھر یہ والی جو آپ کی عادت ہے، آپ کی خوبصورت پرسنالٹی کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے، سکون والی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم، وہ ہے اکیلے چلنا سیکھیں۔ تو موسٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مینٹلی طور کے اوپر پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ اس طرح سے ہوا تو میرا فلاں تعلق، میرا فلاں رشتہ، میرا فلاں دوست آ کر کے میرے ساتھ اس طرح سے کرے گا، یعنی کہ مجھے ریسکیو کرے گا۔ اور جب وہ مصیبت، وہ ٹینشن، وہ پرابلم جو ہے وہ ہمارے بالکل نک تک آئی ہوئی ہوتی ہے، وہی رشتے، وہی تعلق جو ہوتے ہیں اوپر سے آ کر کے ایک اور ڈنگ دیتے ہیں، ایک اور دھکا دیتے ہیں، اور اس دھکے کے بعد جو زندگی جس کھائی میں گرتی ہے کبھی بھی اس کھائی سے باہر نکل ہی نہیں پاتی۔ اتنے گہرے قسم کے گھاؤ، اتنے گہرے قسم کے زخم جو ہوتے ہیں اس دھکے کے تھرو ملتے ہیں، جو باقی کی ساری زندگی کبھی نہیں بھر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور خاص کر یہ جو تین عادتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔